cute Fajr. One. अच्छा लक देखो इसके अंदर اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرما. پروردگار ہم سے راضی ہو جا. پروردگار ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی توفیق عطا فرما. پروردگار روزوں میں ہمیں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم پر ہماری اولادوں پر اپنے علم کے دروازے کھول دے. رب العالمین اپنے بزرگوں اولیاء کرام پر راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کو پڑھنے اور اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے دلوں میں جو رنج سے کدورتے ہیں پروردگار جو بھی کچھ ہے اس کو ختم فرما. رب العالمین اپنی رحمتوں کے کرم کے فضل کے دستگیریوں کے دروازے ہم پر کھول دے. عافیتوں کے دروازے آمین. رب العالمین ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. تو علیک توکلت وعلی رزقک افطرت. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my YouTube family and welcome back to my channel. I hope کہ آپ سب لوگوں کے روزے جو ہیں وہ بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے. ہمارے بھی الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج یہاں پر چوتھا روزہ ہے اور یہ ویڈیو تیسرے روزے کی ہے، مطلب کل کی ویڈیو ہے. ایکچولی مجھے تھوڑا فروٹ لینا تھا اور ایک دو اور چیزیں لینی تھی، تو میں نے سوچا کہ واک بھی ہو جائے گی اور جا کے جو ہے وہ چیزیں بھی لے آتی ہوں. اور آج کل یہاں بہار کا موسم ہے اور درخت اتنے خوبصورت لگتے ہیں، اسپیشلی یہ وائٹ والے درخت. ان درختوں کو دیکھ کے نا دل کرتا ہے کہ انسان نا بس نیچے بیٹھ جائے اور پتہ نہیں کس دنیا میں بندہ نہ ہو. لیکن یہاں کی زندگی اتنی بیزی ہے کہ آپ کو موقع ہی نہیں ملتا، اسپیشلی جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں اور آپ پہ اتنی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. ایون اپنے آپ کو ٹائم دینے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو دس از کال لائف ایکچولی. یہی رونقیں اگر آپ کی زندگی میں نہ ہو تو پھر کوئی مقصد بھی نہیں رہتا آپ کے. انسان ایکچولی نا کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتا. جب اس کے پاس ڈھیر سارا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے اور طرح کے دکھ ہوتے ہیں، جب اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر اس کے اور طرح کے دکھ ہوتے ہیں. تو بس اسی کا نام زندگی ہے. بس اللہ پاک سب کو صحت و تندرستی والی زندگی دے، کیونکہ صحت کے ساتھ زندگی کی ساری بہاریں ہیں. سکھ دکھ سارا کچھ زندگی دے نال نال ہے. اینی ویز جی. اچھا جی، آج ہم بات کریں گے تھوڑا اس ٹاپک پہ کہ یہاں کی پرائزز اور پاکستان کی پرائزز پہ. جیسے کہ آج کل پاکستان میں ہیڈ لائنز چل رہی ہیں، سب کو ہی پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں. اور میری یہی دعا ہے کہ وہی ہو جو کہ پاکستان کے حق میں اچھا ہو. اللہ پاک وہی فیصلہ کرے. آمین ثم آمین. اور دوسری بات جو کہ سب وہاں پاکستان میں کہتے ہیں، مہنگائی تو ڈیفینیٹلی ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ مہنگائی نہیں ہے. لیکن مہنگائی پوری دنیا میں ہو گئی ہے اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہاں کتنی مہنگائی ہے. جب میں آئی تھی اور اب جو ہے وہ ایک ہیوج ڈفرینس آیا ہے. تب سے لے کے اب تک
اب تو آپ یقین کریں کہ آپ باہر جاتے ہو نا تو یوں پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور پاؤنڈ جو ہے وہ کمانا آسان کام نہیں ہے۔ ہمیں شاید لگتا ہے یا وہاں لوگوں کو لگتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو شاید درختوں پہ پیسے لگے ہوتے ہیں اور بس لوگ جو ہے وہ اتاری جا رہے ہیں پیسے۔ ایسا کوئی بھی چکر نہیں ہوتا، یہاں آ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جو لوگ محنت کرتے ہیں اور محنت سے کر کے آپ پیسے جو لاتے ہو، اور یقین کریں چیزیں اب اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، یہ اسٹرابری کی مثال دیتی ہوں۔ یہ آپ کے سامنے یہ تو رسبری ہے۔ رسبری تو خیر ہمارے پاکستان میں بہت کم، میں نے تو خیر پاکستان میں رسبری نہیں دیکھی تھی، شاید اب ہوگی یا بہت بڑے اسٹوروں میں ہوگی، تو میں نے نہیں دیکھی تھی وہاں پہ۔ یہ آپ کو اسٹرابری نظر آ رہی ہے 400 گرام کی، اور یہ مجھے ملی ہے جی 2.50 مطلب 2.5 پاؤنڈ میں مجھے ملی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو باقی ساری آپ کو بیریز نظر آ رہی ہیں، یہ پاکستان میں نے نہیں دیکھی تھی، تو اس پہ ہم بات بھی نہیں کریں گے، ہم خالی اسٹرابری پہ ہی بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 400 گرام جو اسٹرابری ہے نا وہ ہے 2.5 پاؤنڈ کی، اور پاکستان میں اس وقت 1 کلو اسٹرابری جو ہے وہ مل رہی ہے آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ 300 kg جو ہے 300 کے حساب سے مل رہی ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ مطلب یہاں پہ 1 کلو اسٹرابری جو ہے وہ پاکستان میں نیئرلی مور دین 1000 روپیز بنیں گے، مطلب ایک چیز سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میں نے کتنی کچھ چیزیں لی تھی، یہ میں نے بیریز لی تھی، ایک میں نے یہ باسکٹ لی تھی، اور ایک اور میں نے لیا تھا وہ لیمن کو نچوڑنے والا میں نے لیا تھا، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، جو بھی میرے منہ میں آ رہا بول رہی ہوں۔ اور جی میں نے بیٹی کے لیے ایک ڈریس لیا تھا، میں نے شرٹ لی تھی اور نیچے ٹراؤزر لیا تھا، 2 شرٹیں وہ تھی اور ٹراؤزر لیا تھا میں نے، اور یہ میرے آل ٹوگیدر لگے تھے آئی تھنک 70 to 72 پاؤنڈس میرے یہ لگے تھے۔ اور یہ جسٹ میں گئی تھی کہ میں تھوڑا فروٹ لے آؤں اور تھوڑی اس طرح کی چیزیں لے آؤں۔ ابھی جو مین گروسری آپ کرتے ہو، جو آپ کی ویکلی گروسری ہوتی ہے، وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے کی ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ کتنی کچھ چیزیں ہیں، تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ باہر کے ملکوں میں بھی کتنی مہنگائی ہے، صرف ہمارے ملک میں مہنگائی نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر ایک اس پوائنٹ پہ لوگ سوچ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران ہاں برا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو پلس پوائنٹ ہیں وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اب مہنگائی تو ہر جگہ ہوئی ہے، اب پاکستان کوئی ایک انوکھا ملک تو نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے تو وہاں پہ مہنگائی نہ ہو۔ مجھے بہت زیادہ نالج تو نہیں ہے سیاست کا یا ان ساری چیزوں کا، لیکن جتنا میری سمجھ میں بات آئی ہے، اگر مطلب جو میں سمجھتی ہوں وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، نہ میں کوئی تجزیہ نگار ہوں، اور نہ ہی میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے، بڑا تھوڑا سا نالج ہے میرے پاس، لیکن جتنا بھی ہے اس کی جو مجھے سمجھ لگتی ہے کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہوئی ہے، اور ایک اس بات پہ صرف ایک ایشو ہے، صرف ایک بات ہے، نو ڈاؤٹ مہنگائی جو ہے وہ مین چیز ہے، پاکستان میں بھی جو ہے غربت بہت ہے، اور غریب بندے کے لیے یہ سارا کچھ برداشت کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ بھوک جو ہے نا وہ بھوک ایک ایسی چیز ہے جو اللہ معاف کرے آپ کو بندہ مارنے پہ جو ہے نا آپ راضی ہو جاتے ہو اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے وہاں، لیکن مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ یہاں ڈیزل ایک چیز یہاں اب اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، بلکہ میں نثار سے بول رہی تھی کہ اس چیز پہ ہم ڈیٹیل میں ویڈیو بناتے ہیں، جتنے بھی لوگ وہاں دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان میرے جو زیادہ تر فالوورز ہیں وہ پاکستانی ہیں،
تو جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, آپ جس کو دیکھ رہے ہوتے ہو نا, آپ یقیناً اس کی بات سنتے ہو اور غور بھی کرتے ہو. تو میں نے ساتھ سے بول رہی تھی کہ ہم جو ہے نا اس پہ تھوڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بناتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ کافی نالج ہے. میرا نالج تو اتنا خاص نہیں ہے, لیکن جتنا بھی ہے میں نے آپ سے آپ کو ڈیلیور کیا. آپ کو اندازہ اب ہو گیا ہونا ہے کہ کیا سین ہے. ادھر جی میں جو بیریز لائی تھی وہ میں نے اچھی بچی بن کے ساری دھوئی اچھی طرح سے, اور پھر میں نے ان کو الگ بیگ بنا کے تو میں نے ان کو فریز کر لیا تھا, تاکہ روزانہ ایک بیگ نکال کے یا میں سحری میں اسمودی بناؤں یا میں افطاری میں بناؤں. تو کیونکہ یہ جو بیریز ہیں نا یہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں, تو اگر آپ لا کے اس کو بس ویسے ہی آپ فریج میں رکھ دو نا تو پھر یہ جلدی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جو ایک عورت ہے نا اس پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کچن میں کچھ بھی ضائع ہوتا ہے تو اور کسی کی پکڑ نہیں ہونی, پکڑ میری ہونی ہے. کیونکہ میاں نے تو کما کے لا کے دینا ہے, اس نے تو چیزیں لا کے دینی ہے. اب اس پہ تو یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ کچن میں کیا ضائع ہو رہا ہے, یہ سارا تو میرے سر پہ ہی ہے. تو شروع میں مجھے اس چیز کی ایکچولی اتنی عقل نہیں تھی, اور میرے سے نا چیزیں بہت ویسٹ ہو جاتی تھی. لیکن ہمارے پرانے گھر میں مجھے یہ فائدہ تھا کہ وہ چیزیں ویسٹ نہیں ہوتی تھی, وہ میں ساری نا پرندوں کو ڈال دیتی تھی. اور ادھر اب یہ ہے کہ ادھر نا فوڈ بن جو ہے نا وہ الگ سے ہے, لیکن جب آپ بن میں کھانا ڈال رہے ہو تو بے شک وہ آگے یوٹیلائز کرتے ہیں میرے خیال سے, اس سے کھاد وغیرہ یا کچھ فوڈ وغیرہ ہی بناتے ہیں جو فوڈ بینز ہوتی ہیں. اور دوسرا ادھر بھی الحمدللہ نثار کی محنت سے برڈز آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ہمارے پیچھے گارڈن میں. جب شروع میں آئے تھے نا تو ہم دور سے دیکھتے تھے کبوتر جو ہے نا سامنے والی بلڈنگز کی چوٹی پہ بیٹھے ہوتے تھے, تو ہم کہتے تھے یہ نیچے کیوں نہیں آتے. تو پھر نثار نے یہ محنت کی, اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا, کیونکہ نثار پھر یہ فوڈ برڈز کا فوڈ لائے اور وہ ماشاءاللہ سے ڈیلی ڈالتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ جو برڈز ہیں نا وہ آنا سٹارٹ ہو گیا. اور یہ دیکھیں یہ لائٹ جو ہے وہ یہ خراب لائٹ آ گئی. اتنی پیاری یہ لائٹ ہے, وہ مون بنے ہوئے ہیں, چاند بنے ہوئے ہیں, لیکن یہ نا اللہ آپ کا بھلا کرے خراب آ گئی. تو اینی ویز ایسا پھر ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ میں نے آن لائن منگوائی تھی اور پھر میں نے ان کو کمپلین کی اور انہوں نے مجھے ریفنڈ کر دیا. آج کل میری بہت سی چیزوں کے جو ہے نا مجھے میں نے ریفنڈ لیے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں کیا تھا جو بھی میں نے منگوایا ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی تھی. پہلے اچھا خرابی ہوتی تھی نا تو میں نہیں کمپلین کرتی تھی, انہیں نہیں کہتی تھی, لیکن اب میں کہتی ہوں انہیں, تاکہ جو انسان, میں سمجھتی ہوں آپ پہ یہ فرض ہوتا ہے اگر کسی چیز میں کوئی فالٹ ہے تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ آپ کی اس چیز میں فالٹ ہے اور آپ اس چیز کو ٹھیک کرو تاکہ آپ کی اور چیزیں بکیں. تو ان کا بھی بھلا کرتی ہوں, ساتھ میرا بھی بھلا ہو جاتا ہے کہ مجھے وہ واپس کر دیتے ہیں. اینی ویز بات کہاں کی کہاں آ گئی, اور میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں. افطاری ہم لوگ بڑی سادہ سی بناتے ہیں. نثار کو بالکل نہیں پسند ہے بہت زیادہ, اللہ آپ کا بھلا کرے, بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں یا بہت زیادہ محنت کرنا نا, تو یہ جو سارا میں تھوڑا بہت ایفرٹ کرتی ہوں یہ میں خود ہی سے کرتی ہوں. نثار تو کہتے ہیں بس مجھے ایک پانی کا گلاس دے دو, 7 کھجوریں ہو اور بس پھر کھانا ہو. وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں انسان کھائے نا تو پھر کھانا نہیں کھایا جاتا. اور ایک بات اور ہے, جب بندہ ٹھنڈا کچھ بھی پیتا ہے نا تو اوپر سے جب آپ تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہو نا تو فوراً سے جو ہے نا انسان کا گلا پکڑا جاتا ہے. تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. خیر ہم لوگ آئس تو یوز کرتے ہی نہیں ہیں, ہمارے گھر میں برف یوز نہیں ہوتی. سردیوں میں تو خیر ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے, لیکن گرمیوں میں بھی بالکل جو ہے نا وہ آئس نہیں بنتی ہمارے گھر میں, یوز ہی نہیں کوئی کرتا, ہمارے گلے خراب ہو جاتے ہیں. اور جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو پھر میں آئس کیوبس رکھتی ہوں, تاکہ ظاہری بات ہے جن کو عادت ہوئی ہوتی ہے وہ تو ہماری طرح نہیں پئیں گے نا روم ٹمپریچر والا ڈرنک یا کچھ بھی. تو آپ لوگ بھی یہی کوشش کیا کریں. یہاں میں بنا رہی ہوں سحری میں پراٹھا جو ہے وہ اس طرح سے کر کے بناتی ہوں, ایسے بڑا اچھا بن جاتا ہے, اس کی نا پرتیں بن جاتی ہیں. سمپل سا وے ہے, لیکن
پراٹھا ایسے مزیدار بنتا ہے. اور یہاں جی ہو رہی ہے سحری. سحری کا اچھا ایسا ہے کہ جب آپ اٹھتے ہو نا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سے نا نیچے جا کے سحری نہیں بنے گی. یہ حالت ہوئی ہوتی ہے. لیکن پھر الحمدللہ جب آپ کچن میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہو نا تو تھوڑی بہت آپ میں نا جان آنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر نیند اڑ جاتی ہے. اچھا پھر جب آپ کھا پی لیتے ہو نا, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ میں بس سحری بنا کے نا تو فارغ ہو کے سارے کاموں سارے معاملات سے تو پھر میں نا مزے سے سو جاؤں گی. اور جب سونے کی باری آتی ہے نا تو نیند اڑ جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی اٹھ جاتی ہے, کیونکہ اس کو ویسے تو اسکول سے چھٹیاں ہیں لیکن اس کی عادت کیونکہ بنی ہوئی ہے. چلیں جی, مجھے دیجیے اجازت, اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا, اور مجھے اپنی روٹین ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ سحری افطاری میں کیا کھاتے ہیں اور کس طرح سے روزے گزر رہے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.